پاکستان میں سر سیاسی ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے ہمارے اسٹیکس ہولڈر کو کچھ میجرز لینے پڑیں گے. وہ سیاسی ٹمپریچر کم نہیں ہو رہا ہے. یعنی عوام، جیسے میں نے کہہ رہا تھا، عوام کہیں ہو رہا ہے، نظام کہیں ہو رہا ہے، چل چلاؤ چل رہی ہے چیزیں. موجودہ حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، چونکہ ان کی ضد جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کا ووٹر ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے، کوئی مڈل میں کوئی راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے ابھی پھر دوبارہ ایک موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ظاہر لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے سر ٹمپریچر کو نیچے لانے کے لیے فوری طور پر؟ عمران دیکھیں خان جی، کو کیا کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے، پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان حالات جی بڑا نے کمپریہنسو سوال پوچھا ہے، اس لیے تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا. جی میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ افواج پاکستان کے علاوہ افواج پاکستان ایک منظم فورس ہے، ان کے بغیر کوئی پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتا، بیرونی ٹرو. دشمنوں سے بھی اور اندرونی دشمنوں سے بھی. یہ میں بات کروں ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ عوام کی اکثریت کو سائیڈ لائن کر کے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جس کا یہ صحیح. مطلب ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی اکثریت کی جو رائے ہے، اس کی تکریم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر بھی پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا، ان کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. تو اگر تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ اگر اس کا ادراک پاکستان ہے کو، سر، اس کا جی ادراک ہے. وہ ادراک تو اگر ہے تو، اگر نہیں ہے وہ تو پھر مطلب اس میں مجھ سے کہلوانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. صحیح. وہ ساری دنیا اپنا اپنا اسیسمنٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اگر آپ نے اس کا اچھا بچاؤ کرنا ہے، اس کی سیکیورٹی کو اگر آپ نے سکہ بند بنانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، تو اس میں جب تک افواج پاکستان اور ایک ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ جس کی لوگوں میں پذیرائی ہو، جو کہ پاپولر پولیٹیکل سیٹ اپ ہو، یہ مل کر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں، جس میں لیڈ جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کا ہونا چاہیے، اور جو تعاون ہے وہ افواج پاکستان کا ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی افواج میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ قوت بھی ہے ان کے پاس، ایڈمنسٹریٹو بھی، وہ ایڈمنسٹریشن بڑی اچھی کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن بڑی اچھی کر سکتے ہیں. البتہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آئے ہم مل کر یہ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر وہ پولیٹیکل سوچ کے تابع رہ کر کوئی اپنا کام کریں تو وہ بہترین کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ عوام اپنی افواج کے ساتھ ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام اپنی افواج کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں، اور خاص کر جب کوئی بیرونی جارحیت ہو تو بہت شد و مت کے ساتھ پورے کے پورے کھڑے ہو صحیح. جاتے ہیں. لیکن وہ اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس بات پہ کرتے ہیں کہ جس میں فوج کا ایکسپرٹیز نہیں ہے، وہاں پر ایکسپرٹس کو آگے لیے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایس آئی ایف سی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ایکسپرٹس کو لے کر آتے ہیں وہ سب کچھ. لیکن پرابلم ایک ہے، آپ کہہ رہے تھے ٹمپریچر کیسے ڈاؤن. ٹمپریچر تب ڈاؤن ہوتا ہے جب آگ بھڑکانا کم کی جائے اور پانی زیادہ ڈالا جائے، تب ٹمپریچر کم ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ جو اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے. دیکھیں، پرامن پولیٹیکل احتجاج کا حق تو آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ اس قسم کے بیان ان کے کچھ لیڈرز نے دیے ہیں کہ ہم بندوق کا جواب بندوق سے دیں گے، اور اس دفعہ ہم بھی لیس ہو کر آئیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون روکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس گیم میں کھیل رہے ہیں جس میں کہ اسٹیٹ زیادہ طاقتور ہے. صحیح ہے. مطلب اگر آپ ٹینس کھیل رہے ہیں اور آپ فٹ بال کے گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ مار کھائیں گے. تو آپ صحیح. یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم جواب دیں گے؟ آپ نہیں جواب دے سکتے. ایک آرگنائزڈ فورس کو، ایک آرگنائزڈ اسٹیٹ کے، جہاں پر پولیس ہے، جہاں پر ایف سی ہے، ابھی انہوں نے اور فورسز بھی اکٹھی کر لی ہیں، آپ ان کے خلاف اگر یہ کہیں کہ ہم کوئی ایسی تحریک چلائیں گے کہ ان کو فزیکلی ان کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے، یہ بالکل سوچ غلط ہے. یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے. صحیح دوسری، ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی صرف مہربانی کر کے اتنی کر لے، وہ کہے کہ وہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں کہیں بھی ہم احتجاج کرتے، ہمیں
جو فوج کی چیزیں ہیں، تنصیبات، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو اپنے اوپر حملہ کرنے والی بات ہے۔ وہ صحیح اپنی یہ غلطی مان لیں تو آدھا مسئلہ یہاں پر حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کی طرف سے۔ اب حکومت اور جو حکومت کے پیچھے لوگ ہیں، دیکھیں لوگوں پر جو مقدمے بنائے جاتے ہیں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھی اس میں درست ہو۔ جب مقدمے 50 ہوں، 60 ہوں، 100 ہوں، تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب 70 سال، 80 سال کے لوگوں کو بیل نہ مل سکے اور لگاتار وہ ایک سے نکلے اور دوسرے میں ڈال دیے جائیں، تو آپ اور میں پھر اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب بھی میرے جیسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان پل باندھا جائے اور ان میں کم کیے جائیں جو ان کے اختلافات ہیں، تو جو اختلاف جی ہاں جی، لیکن جو حکومت ہے اس کو یہ چیز بالکل سوٹ نہیں کرتی، وہ پھر تیل ڈالتی ہے۔ تو یہ کام پی ٹی آئی کے سوچنے کا بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کا بھی ہے کہ ہمیں کون بھڑکاتا ہے۔ اس میں بیرونی طاقتیں بھی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کے اطلاع کے لیے، کہ اس میں جو بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی فل بٹا فل کام کر رہی ہیں، اور کچھ ممالک ہیں ڈپلومیسی کے ذریعے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صحیح یہ عقل سمجھ ہم میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو مجھے کوئی لڑانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو عقل مندی سے کام لینا چاہیے، مجھے عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ بھی یہ لڑائی ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عوام بچارے ہکا بکا آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں، میرا منہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہماری طرف بھی توجہ دے گا یا آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے رکھیں گے۔ تو میرا صحیح خیال ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ مندرجہ ذیل کام کیے جائیں فوری طور پہ۔ جی ایک تو یہ ہے کہ ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن ہو، یا کمیشن نہیں بھی بنانا، سب مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، جوڈیشری مانے ہم سے غلطی ہوئی ہے، میڈیا مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، جس سے روکا جاتا ہے ہم رک جاتے ہیں، حکومت کہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ کہیں کہ آئندہ سے ہم ملک کو کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق چلائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک کولنگ ڈاؤن پیریڈ کی ضرورت ہے، ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ 1 سال کے لیے آپ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگا دیں، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے کر آئے، اپنے جو ضروری کام ہے وہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے جس کو سب مانے، نئے الیکشن کروائے جائیں، جس کا حق بنتا ہے اس کو حکومت دی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ بالکل کھڑی ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے کر جانے کا، اور صحیح کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صحیح ہے سر، یہاں ہم نے دیکھا کہ الذوالفقار بنی، پاکستان کے جہاز اغوا ہوئے، لوگ باہر لے کے گئے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بات کریں تو ان کے دور میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، پھر یہ جو میمو گیٹ سکینڈل ہوا، ڈان لیگز ہوئی، بڑے بڑے معاملات ہوئے۔ بہرحال پاکستان کی خاطر پھر ریکنسیلیشن کی بات ہوئی ہے، جنرل مشرف نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان میں آنے دیا، بہت ساری چیزیں سیٹل ہوئی ہیں ٹورڈز پاکستان کے۔ ان لوگوں کے پاس جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے اور عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یونیفیکیشن جو ہم نے جنگ جیتی ہے یا ملٹیپل جو ہمارے اہداف ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک آگے بڑھے۔ اور آپ نے جو 1 سال کے لیے یہ جو پلان دیا ہے یہ میرے خیال میں بڑا ورکیبل ہے، لیکن آغاز اس کا ٹاپ سے ہونا چاہیے، اور وہاں سے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے سر وہی دے سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی والے کمانڈو تو ہے نہیں، یہ سیاسی جدوجہد ہے، تو یہ آرم فورسز کے ساتھ یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ کلیش نہیں کر سکتے، کلیشن کوب لے کے نہیں چل سکتے۔ یہ تو ایک جدوجہد ہے سیاسی طور پر، تو ظاہر ہے لوگوں نے بہت سختیاں سہی ہیں اور بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں 2022-23 سے یہ کرائسس شروع ہوئے اور یہ اتنا لمبا کرائسس پاکستان میں کبھی بھی نہیں آیا جو اس وقت جاری و ساری ہے۔ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے، اور پاکستان کے ایٹ لارج انٹرسٹ کو ود ان دا کنٹری اینڈ ابراڈ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں استحکام۔ جی، اس میں ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں آخر میں کہہ جی دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، تو ہوں پھر کوئی اور اندر بات چیت کرنے کا تو کوئی پرابلم ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صحیح صرف یہ ہے کہ ایسے با اعتبار لوگ اس میں ڈالے جائیں جو کہ دونوں طرف آگ لگانے کے بجائے دونوں طرف پانی کا چھڑکاؤ کرنے والے ہوں، چیزوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہوں۔ اور میں دوبارہ پی ٹی آئی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنا کام سیاسی دائرے میں رکھیں، اس سے باہر بالکل نہ نکلیں، ورنہ آپ کو بالکل ڈب کر دیا جائے گا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ نے ٹیررسٹ والے کام کیے تو یہ
ڈبنگ ممکن بھی ہے. اسی طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو کہوں گا کہ اپنے لوگوں کو گلے لگائیں. ہماری دشمنیاں باہر اتنی زیادہ ہیں کہ ہم مزید دشمنی پال ہی نہیں سکتے. اندر سے یکجہتی ہوگی، ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے، تمام عوام اور افواج اکٹھے ہوں گے جو کہ ہیں بھی. مزید ان میں بڑھے گی یہ بات، اور ہم کوئی دشمن ہماری طرف پہلی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. یہ دشمن جو داؤ لگائے بیٹھے ہیں، یہ انہی ہماری اندرونی پرابلمز کو دیکھ کر، ہماری معیشت کو دیکھ کر، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھ کر اس کی وجہ سے شیر ہو رہے ہیں. آپ یہ باتیں ختم کر دیں تو وہ سارے شیر گیدڑ بن جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جناب سابق سیکرٹری دفاع پاکستان کے مایہ ناز تجزیہ نگار، ایک دانشور جناب نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. السلام علیکم، اللہ حافظ. اپنی فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد.